ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. اس اہم خبر کے بارے میں مزید جانتے ہیں. ہم نے رابطہ کیا اب تک کے نمائندے فیصل ابراہیم سے. جی فیصل. اس حرکت سے لکھوائیں گے اور اس کے بعد آپ کے جو مسائل ہیں. جی فیصل ابراہیم بتائیے گا کہ راجہ ریاض نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں, اس کا حصہ بن گئے ہیں, تفصیلات کیا ہیں؟ اس میں جی بالکل, سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے لندن میں ملاقات کی ہے. راجہ ریاض احمد نے نواز شریف صاحب کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. راجہ ریاض احمد نے نواز شریف سے ملاقات کے موقع پر مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی ہے. اس ملاقات میں جو ہے وہ سینیٹر اسحاق ڈار, میاں ناصر جنجوعہ, عطا اللہ تارڑ, ملک احمد خان, اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز بھی موجود تھے. جی راجہ ریاض نون لیگ کا حصہ بن گئے. اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے فیصل ابراہیم. بھٹو زندہ ہے کہ سوا پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں. ان کی کارکردگی صفر ہے اور رہے گی. لیگی رہنما حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو. دعویٰ کیا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. چودھری تنویر نے کہا کہ ایک شخص نے اسلام کا نعرہ لگایا مگر اسٹیج گانے بجانے والوں کو دے دیا. ہم کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے نہ, یہ جو اتحادی ہیں یہ الیکشن کا اتحاد ہے, انتخابی اتحاد ہے نہیں. اس وقت سے لے کے آج تک ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کرنی ہے اور ان کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ 0/0 ہی رہی ہے. یعنی اپنی وہ اٹھا کے سوائے یہ کہ بھٹو زندہ کے نعرے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے جناب اس ملک کے لیے موٹر ویز دیں, ہم نے اس ملک کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کو پورا کیا, ہم نے اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا, ہم نے دہشت گردی, وہ ایک ہی بہیں گے بھٹو زندہ. ابھی بھٹو زندہ نہیں ہے, خدا کے لیے بھٹو مر چکا ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے پاس جانا ہے تو وہ لگے رہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ بھی بات کریں گے الیکشن میں جا کے. ہم نے کوئی کمٹمنٹس نہیں کی تھی, ہم بھی جا کے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ بات کریں گے. پیپلز پارٹی مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی کو نہ بیساکھیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں. فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ سندھ میں سب جماعتوں کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے بھی پنجاب میں الیکشن الائنس بنانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں فیصل ابراہیم. پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے ندیم افضل چند اور شہزاد سعید چیمہ سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ 30 نومبر تک الیکشن کا انتظار کریں گے, یہ نہ ہو کہ لوگ سپریم کورٹ چلے جائیں. ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائے, لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہیں. یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے, پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لیا ہے کہ جی ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں. فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ سندھ میں سب جماعتوں کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے بھی پنجاب میں الیکشن الائنس بنانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. وہ ان کا بھی سندھ ہے, ہمارا بھی ہے, پورا پاکستان کسی کا ہے. ان کو آزادی ہے جس کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے. کوئی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں. پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے, نئے الائنس بنائیں گے, پنجاب میں بنائیں گے, ہم کے پی میں بنائیں گے. پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع تھا مگر نیب کو جماعتیں توڑنے کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے. ندیم افضل چند بولے کہ کسی جماعت کو اداروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. کیمرامین عمران چشتی کے ساتھ فیصل ابراہیم, لاہور. اب تک. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحد میں صورتحال خطرناک ضرور ہے لیکن اس کے باعث انتخابات میں تاخیر کا امکان نہیں ہے. امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حل نہ ہونے والے ایجنڈے میں مسئلہ جموں کشمیر سب سے پرانا تنازع ہے. اور بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ پاکستان تمام عالمی اور علاقائی فورمز پر اٹھاتا رہے گا.
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।